بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں آئینے میں خود کو دیکھ کر ہمہ وقت کلستی رہتی تھی کیونکہ میرا رنگ کالا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اپنے آپ سے نفرت تھی۔ میں خود کو گورا کرنے کے ہزار جتن کرتی تھی مگر کچھ بھی مجھے فائدہ نہیں دیتا تھا۔ میرے باقی بہن بھائی گوری رنگت کے حامل تھے، بس ان سب میں ہی کالی تھی۔ کوئی بھی مجھے دیکھ کر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ میرے بہن بھائی ہیں، کیونکہ وہ سب بے انتہا خوبصورت اور صاف رنگ کے تھے، جبکہ جانے میرا رنگ کس پر چلا گیا تھا۔ جبکہ میرے امی اور ابو بھی بہت خوبصورت تھے۔ اگر میں ان لوگوں کے بیچ پیدا نہ ہوتی تو یقیناً ہمارا گھرانہ خوبصورت گھرانوں میں شمار ہوتا۔ میں ان سب کے بیچ خود کو مس فٹ سا محسوس کرتی تھی، اور اس سب کا مجھے احساس دلانے میں سب سے بڑا ہاتھ میرے گھر والوں کا تھا۔ امی جب بھی خریداری کرنے جاتی تھیں تو سب سے ہلکا رنگ میرے لیے لے کر آتی تھیں، جبکہ سارے گہرے رنگ میری بہنوں کو دے دیا کرتی تھیں۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی گہرے رنگ پہنوں اور اس میں اچھی لگوں، مگر امی نے کبھی بھی مجھے گہرے رنگ نہیں پہننے دیے۔ اگر میں امی سے زیادہ ضد کرتی اور ان سے شکایت کرتی کہ آپ باقی بہنوں کے لیے تو ایسے رنگ لاتی ہیں اور میرے لیے ایسا رنگ، تو امی مجھے کہتی کہ یہ رنگ تم پر اچھے نہیں لگیں گے، تم پر ہلکا رنگ ہی اچھا لگے گا۔ امی اپنی دانش میں مجھے سمجھا رہی ہوتی تھیں، جبکہ میری ساری بہنیں منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہی ہوتی تھیں۔ مجھے ان لوگوں کے سامنے عجیب سی شرمندگی ہوتی تھی اور میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ جایا کرتی اور خود کو آئینے میں غور سے دیکھتی تھی۔ جانے مجھے کیوں آہستہ آہستہ اپنی شکل سے نفرت سی ہوتی جا رہی تھی۔ جب ہم لوگ کہیں جاتے تو میری بہنیں تیار ہو کر بے حد خوبصورت لگ رہی ہوتی تھیں، جبکہ میں ان کے ساتھ کھڑی کسی داغ کی مانند لگتی تھی۔ اس بات پر میری بہنیں بھی میرا مذاق اڑاتی تھیں اور مجھ سے کہتی تھیں کہ تم ذرا ہم سے دور ہو کر چلنا، کیونکہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ تم ہماری بہن ہو۔ اور میں ان لوگوں کی باتیں سن کر سر جھکا کر رہ جاتی تھی اور دل ہی دل میں بری طرح سے جلتی کرتی رہتی تھی، اور بار بار آئینے میں خود کو جا کر دیکھتی اور سوچتی تھی کہ جانے میں ایسی کیوں ہوں؟ میں بھی اپنی ساری بہنوں کی طرح خوبصورت کیوں نہیں ہوں؟ میں خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے دن رات جتن کرتی تھی اور خود کا خیال رکھنے کی بے حد کوشش کرتی، مگر میری کالی رنگت میری ساری کوششوں پر پانی پھیر دیا کرتی تھی، اور باوجود لاکھ کوشش کے میں خوبصورت نہیں لگتی تھی۔ اس بات کا غم مجھے کھائے جا رہا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی میں لوگوں سے کٹتی جا رہی تھی، کیونکہ لوگوں کی نظروں میں چھپی مجھے خود کے لیے حیرت صاف دکھائی دیتی تھی۔ کئی لوگ منہ سے بول دیتے تھے اور جو لوگ منہ سے نہیں بول پاتے تھے ان کی نظریں سب کچھ کہہ دیتی تھیں، اور میں اپنے آپ میں ہی شرمندہ ہو جاتی تھی۔ مجھے دن رات یہی احساس کو چوکے لگاتا رہتا تھا کہ میں اپنی بہنوں جتنی حسین نہیں ہوں۔ کوئی بھی میری ذہنی حالت کو نہیں سمجھ رہا تھا۔ سب کے نزدیک میرا کالا رنگ بس ایک مذاق تھا۔ کسی کو بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ مجھے کچھ برا لگ سکتا ہے۔ ہر کوئی میرا مذاق اڑانا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ سب لوگ مجھے ہمہ وقت میرے گہرے رنگ کا احساس دلاتے رہتے تھے۔ اگر میں کبھی خوش ہونے کی کوشش کرتی تو میری رنگت کا احساس دلا کر مجھے دوبارہ سے دکھوں کے اندھیرے میں دھکیل دیا جاتا تھا۔ میں خود ترسی کا شکار ہونے لگی تھی۔ گھر میں کبھی کوئی مہمان آ جاتا تو میں فوراً ہی اپنے کمرے میں چھپ جایا کرتی تھی اور کسی کے بھی سامنے نہیں جاتی تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں جو بھی آتا سب کی توجہ باقی بہنوں کی جانب ہوتی تھی۔ کوئی بھی مجھ سے بات کرنا اور مجھے منہ لگانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ سبھی میری بہنوں کے حسن سے متاثر ہو کر ان سے باتیں کرنے میں لگے رہتے تھے، اور میں ایک کونے میں بیٹھی سب کی شکلیں دیکھتی رہتی تھی۔ میری کم شکل ہونے کی وجہ سے کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، اور اس بات کا احساس مجھے بے حد شدت سے تھا۔ یہاں تک کہ ماں باپ بھی مجھ سے اور میرے باقی بہن بھائیوں میں فرق کرتے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی میری بہن بھائی بھی مجھ میں اور خود میں فرق کرنے لگے۔ اس سب کی وجہ سے میں تنہائی پسند ہو گئی تھی۔ لوگوں سے گھلنا ملنا میں نے بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں بند ہو کر پڑھائی کرتی رہتی تھی، جیسے کتابیں ہی میرا واحد اور آخری سہارا ہیں، ورنہ شاید یہ تنہائی مجھے مار ہی دیتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں پڑھائی میں بہترین ہو گئی اور اپنی جماعت میں اول آنے لگی۔ میں اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے کتابوں میں سکون تلاش کرنے لگی تھی۔ میں اپنے گھر میں ہی بالکل اکیلی تھی۔ گھر میں سب بیٹھ کر ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے تھے۔
اور میں اپنے کمرے میں آ کر بند ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ ان لوگوں کے مذاق کا موضوع اکثر میں ہی ہوا کرتی تھی۔ جب بھی میں سب کی نظروں سے بچ کر اپنے کمرے میں آ کر بند ہو جایا کرتی تھی۔ تنہائی میری دوست بن چکی تھی۔ اب مجھے تنہا رہ کر سکون ملتا تھا، جہاں کسی کی چپتی ہوئی نظر میرا پیچھا نہیں کرتی تھی۔ بچپن میں تو اس بات کا احساس اتنا زیادہ نہیں تھا، مگر جب سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، مجھے اپنا آپ نہایت برا لگنے لگا تھا۔ اب میں کوشش کرتی تھی کہ میں آئینہ نہ دیکھوں، کیونکہ مجھے یہ سب کچھ جلن اس حسد میں مبتلا کر دیتا تھا۔ میری شکل و صورت کی وجہ سے میری کوئی دوست بھی نہیں بن سکی۔ تنہائی مجھے ڈستی رہتی تھی، مگر اس بات کا ذکر میں کسی سے بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہ تنہائی میری چنی ہوئی تھی، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ پہل تو امی نے اس بات کو زیادہ نوٹ نہیں کیا، وہ اپنے دوسرے بچوں کی ناز برداری میں لگی رہتی تھیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ انہیں سمجھ آ رہا تھا کہ لازمی میرے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، کیونکہ میں اپنے گھر میں ہی اجنبیوں کی مانند رہتی تھی۔ میرے دوسرے بہن بھائی امی ابو سے لاڈ و پیار کرتے، ان سے ضدیں کرتے، فرمائشیں کرتے، مگر میں ایسا کچھ بھی نہیں کرتی تھی۔ میں بس خاموش ان سب کو یہ کرتے ہوئے دیکھتی رہتی تھی، یا پھر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جایا کرتی تھی۔ اب امی نے مجھے روکنا ٹوکنا شروع کر دیا تھا، اور مجھے سمجھانے لگی تھی کہ گھر میں سب کے ساتھ گھل مل کر رہا کرو، یوں اکیلے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امی نے یہ بات بہت عرصے بعد محسوس کی تھی کہ میں سب سے کٹ کر رہ گئی ہوں، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اکیلے رہنے کی یہ عادت بے انتہا پختہ ہو چکی تھی۔ اب میں چاہ کر بھی اپنی اس عادت کو بدل نہیں سکتی تھی۔ اس کے بعد امی نے لاکھ سر پٹخا اور مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ یوں تنہا پسند ہو جانا، سب سے کٹ کر رہ جانا غلط بات ہے، مگر مجھ پر امی کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ میں نے انتہائی زیادہ تنہائی جھیلی تھی کہ میں اب سمجھنے اور سمجھانے کی حدود سے باہر نکل گئی تھی۔ مجھے اپنے ہی آگے رشتوں سے الجھن محسوس ہونے لگی تھی۔ اگر گھر میں کوئی مجھ سے بات کرنے کی بھی کوشش کرتا تو میں مختصر سا جواب دے کر سامنے سے ہٹ جایا کرتی تھی، کیونکہ اب میرا کسی سے بات کرنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا، اور اس سب میں سب سے بڑا ہاتھ میرے ماں باپ کا تھا۔ نہ ہی وہ بچپن میں مجھ میں اور میرے بہن بھائیوں میں یوں فرق کرتے، اور نہ ہی آج میں ایسی ہوتی۔ اگر آج میں ایسی تھی تو ان سب نے مل کر مجھے ایسا بنایا تھا۔ میری شکل و صورت کو لے کر مجھے اس قدر مذاق اور تضحیک کا نشانہ بنایا گیا تھا کہ مجھے اپنی ہی ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ ان سب کے رویوں نے مجھے بالکل ہی توڑ کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ میں خود ترسی کا شکار ہو گئی تھی۔ ایک مجھ سے بڑی بہن تھی اور 2 بہنیں مجھ سے چھوٹی تھیں۔ مجھ سے بڑی بہن کی شادی ہو گئی، اس کی شادی کے بعد میرا نمبر تھا۔ امی میرے لیے رشتے تلاش کرنے لگیں، مگر ہمارے گھر میں جو بھی مجھے دیکھنے آتا وہ میری دونوں چھوٹی بہنوں کو پسند کر جاتے تھے، اور میں منہ دیکھتی رہ جاتی تھی۔ مگر جانے میری امی کے دماغ میں کیا سمائی تھی کہ پہلے وہ میری شادی کریں گی، اس کے بعد ہی میری دونوں چھوٹی بہنوں کی باری آئے گی۔ مگر کوئی بھی مجھے پسند نہ کرتا تھا۔ جب میں لڑکے والوں کے سامنے جاتی تو وہ لوگ مجھے دیکھ کر یکدم ہی خاموش سے ہو جاتے تھے، جبکہ اس سے پہلے وہ بہت چہک چہک کر باتیں کر رہے ہوتے تھے، مگر مجھے دیکھتے ہی سب کو سانپ سونگھ جایا کرتا تھا۔ میرے ان کے سامنے آنے کے بعد ماحول میں چھائی خاموشی واضح محسوس کی جا سکتی تھی، اور میں اپنی نظروں میں چور بن کر رہ جاتی تھی، کیونکہ مجھے دیکھ کر لڑکے والوں کی شکل و زاویے ہی بدل جایا کرتے تھے۔ کچھ لوگ تو منہ پر انکار کر کے چلے جاتے تھے۔ وہ لوگ تو یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ یوں منہ پر سب کچھ بول دینے سے سامنے والے کے دل پر کیا گزرے گی، مگر وہ لوگ بس بولنے سے مطلب رکھتے تھے، اور کچھ لوگ اشاروں کنائیوں میں انکار کر جاتے اور کہتے تھے کہ ہم تو آپ کی بڑی بیٹی کو دیکھ کر آپ کے گھر رشتہ لینے آئے تھے، کیونکہ آپ کی بڑی بیٹی اپنی شادی والے دن بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اور میں بس ان لوگوں کی شکل دیکھ کر رہ جاتی تھی۔ اور کچھ لوگ تو میرے ہی سامنے امی سے کہہ دیا کرتے تھے کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی ہے، ہمیں آپ کی دونوں چھوٹی بیٹیاں پسند آئی ہیں، ان میں سے کسی کا رشتہ دے دیں۔ اور میں وہیں بیٹھے بیٹھے زمین میں گڑ جایا کرتی تھی۔ میرا اپنا وجود ہی خود کی نظروں میں حقیر ہو جایا کرتا تھا۔ امی بھی بس ان لوگوں کی شکل دیکھ کر رہ جاتی تھی۔ وہ لوگ جاتے جاتے کوئی نہ کوئی ایسی بات لازمی کر جاتے جو مجھے چبھ جایا کرتی تھی، اور پھر میں اپنے کمرے میں بند ہو کر گھنٹوں رویا کرتی تھی، جبکہ میری امی کو اس بات کی کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی تھی کہ ان کی بیٹی اپنے کمرے میں بند اندھیرا کیے
کس درد سے گزر رہی ہوگی، مگر میں کسی کے سامنے رو کر اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھی، اسی لیے ساری دنیا کے سامنے مضبوط بنی رہتی تھی اور تنہائی میں اپنے ہی کندھے پر سر رکھ کر بے تحاشا روتی تھی، یہاں تک کہ روتے روتے مجھے ہچکیاں بن جاتی تھیں اور میرے پاس دلاسا دینے والا تک کوئی نہیں ہوتا تھا اور خود کو ہی تسلی دے کر خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ اس بات کا حل میری امی نے یہ نکالا کہ انہوں نے میری دونوں چھوٹی بہنوں کو ان لوگوں کے سامنے آنے سے منع کر دیا، مگر جو بھی مجھے دیکھنے آتا اس کے بعد کوئی بھی پلٹ کر واپس نہیں آتا تھا۔ یوں میری عمر گزرتی جا رہی تھی اور میرے ساتھ ساتھ میری دونوں چھوٹی بہنوں کی عمر بھی گزرتی جا رہی تھی۔ میری وجہ سے وہ لوگ اب تک کماری بیٹھی تھیں۔ میں نے ایک دو بار امی کو دبے لفظوں میں کہنے کی کوشش کی کہ وہ میرا رشتہ ہونے کا انتظار نہ کریں، بلکہ اگر ان دونوں کے لیے کوئی رشتہ آئے تو ان دونوں کی شادی کر دیں۔ میری بات سن کر امی نے زخمی نسوں سے میری جانب دیکھا۔ وہ میرے لفظوں میں چھپے درد کو محسوس کر سکتی تھیں، مگر ہم دونوں کے درمیان اتنے فاصلے تھے کہ ہم لوگ چاہ کر بھی ان فاصلوں کو ختم نہیں کر سکتے تھے، اور سچ بات تو یہ تھی کہ میں ان فاصلوں کو ختم بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک جو زخم میری روح پر لگے تھے وہ کسی بھی صورت مندمل نہیں ہو سکتے تھے۔ امی نے مجھ سے کہا کہ اگر میں تمہاری دونوں چھوٹی بہنوں کی شادی تم سے پہلے کر دوں تو جو تھوڑے بہت رشتے والے تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے۔ انہوں نے اپنی دانش میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر جانے انجانے میں وہ میری روح پر لگے زخموں کو ادھیڑ گئی تھیں۔ مجھے ایسا لگا کہ ساری دنیا مجھ پر ہنس رہی ہو۔ میری قسمت پر تو گرہن لگا ہی تھا، اب ساتھ میں اپنی بہنوں کے نصیب پر بھی خود کی وجہ سے گرہن لگا رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ کبھی میری شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب کو ہی اپنے بیٹوں کے لیے چاند سی دلہن کی تلاش تھی۔ کوئی بھی مجھ جیسی بدشکل لڑکی سے کیوں اپنے بیٹے کی شادی کرے گا؟ میں خطرناک حد تک حقیقت پسند تھی، مجھے خوابوں کی دنیا میں رہنا آتا ہی نہیں تھا۔ میں نے رنتی ہوئی آواز میں امی سے کہا کہ آپ بھی جانتی ہیں میری شکل و صورت کی وجہ سے کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، پھر آپ کیوں اس حقیقت سے نظریں چرا رہی ہیں؟ یکدم ہی پرانی قمیض کا دامن ادھیڑتے امی کے ہاتھ رکے تھے۔ انہوں نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے میری جانب دیکھا۔ انہیں مجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ میں خود کے بارے میں اتنی حقیقت پسند ہوں گی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم مایوس کیوں ہو رہی ہو؟ ایک نہ ایک دن تمہارا رشتہ بہت اچھی جگہ طے ہو جائے گا۔ قسمت اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، ہم انسانوں کا اس میں کوئی زور نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے امی کی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جیسے انہیں خود بھی اس بات کا یقین نہ ہو کہ ایک دن میرا بھی رشتہ طے ہوگا اور میں بھی اپنے گھر کی ہو جاؤں گی۔ امی کی بات سن کر تلخ مسکراہٹ میرے ہونٹوں کو چھو گئی، مگر میں کمال مہارت سے اسے چھپا گئی اور امی سے یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ حقیقت پسندی سے سوچیں، ورنہ میں تو آپ پر بوجھ بنوں گی ہی، ساتھ دونوں چھوٹی بہنیں بھی آپ پر بوجھ بن جائیں گی۔ اگر ان دونوں کی عمر نکل گئی تو یہ میری طرح اسی گھر میں بیٹھی رہ جائیں گی۔ میں تو اپنی شکل و صورت کی وجہ سے اس گھر میں بیٹھی ہوں، یہ لوگ اپنی بڑھتی عمر کی وجہ سے اس گھر میں بیٹھی رہ جائیں گی۔ میری بات سن کر امی نے میری جانب دیکھا۔ انہیں مجھ سے اس قدر سفاکیت کی امید نہیں تھی۔ میں وہاں بیٹھی نہیں اور کمرے سے نکل آئی، کیونکہ وہاں بیٹھے رہنا میرے لیے دشوار ہو رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی اور آئینے میں خود کی جانب دیکھا۔ مجھے اپنا چہرہ بدلتا ہوا سا محسوس ہوا تھا، جیسے تلخ مزاجی میرے چہرے کے خد و خال میں اتر چکی تھی۔ اس دن میری بات کا امی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان کی وہی ضد تھی کہ کم از کم میرا رشتہ ہی طے ہو جائے، اس کے بعد ہی دونوں بہنوں کی شادی کریں گے۔ مگر فرق یہ پڑا کہ امی نے رشتہ کروانے والی عورت کو کہہ دیا کہ جو بھی مجھ سے شادی کرے گا اسے جہیز میں فلیٹ اور گاڑی دیں گے۔ اس دن مجھے اپنی حیثیت کا احساس ہوا۔ میں کس قدر بے وقت تھی کہ کوئی مجھ سے شادی کرنے پر تو راضی ہی نہیں تھا۔ جیسے ہی جہیز میں فلیٹ اور گاڑی کا سنا، فوراً ہی اس عورت کے امی کو میرے لیے کئی رشتے دکھا دیے۔ امی کو یہ بات کہے بس ایک ہی دن گزرا تھا۔ اس رشتے کروانے والی عورت نے اگلے دن امی کو فون کیا کہ ایک لڑکے کے گھر والے مجھے دیکھنے آنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ اسی ہفتے آنا چاہتے تھے، اور ساتھ ہی اس عورت نے امی کو یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ میری تصویر دیکھ کر ہی مجھے پسند کر چکے ہیں۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ لالچ کس چیز کو کہتے ہیں۔ میں امی پر حیران تھی کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنی بیٹی دیں گی جو ان کی بیٹی کو اہمیت نہیں دیتے،
بلکہ اس کے ساتھ جہیز میں آئے فلیٹ اور گاڑی کو دیتے ہیں۔ مگر میں خود کی بولتی لگتی خاموشی سے دیکھتی رہی، کیونکہ میرے ساتھ یہی سب تو ہوتا آ رہا تھا۔ لوگ آتے، میرا مذاق بناتے اور چلے جاتے۔ کسی کو بھی اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ مجھ پر کیا گزرے گی، میں کیا سوچوں گی۔ میں تو لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا تھی۔ ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک دن امی نے مجھے بتایا کہ مجھے دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آج میں بہت اچھی سے تیار ہو جاؤں، کیونکہ وہ میری تصویر دیکھ کر مجھے پسند کر چکے ہیں اور آج بات پکی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ امی کی بات سن کر میں نے تلخی سے سر جھٹک کر سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ مجھے دیکھتے ہی انکار کر دیں، مگر یہ بات میں امی کے منہ پر نہیں کہہ سکی، کیونکہ وہ مجھے کتنی خوش نظر آ رہی تھیں۔ ہو سکتا تھا کہ میری بات سن کر ان کی ساری خوشی اڑ جاتی، اسی لیے میں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا اور رات کے لیے تیاری کرنے لگی۔ میں نے اپنی الماری کھول کر دیکھا۔ میری الماری میں سب ہی ہلکے رنگوں کے کپڑے تھے، کوئی بھی گہرا رنگ میری الماری میں نہیں تھا۔ میں نے ایک سفید رنگ کا لباس نکالا اور اسے لے کے آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے وہی لباس اپنے وجود کے ساتھ لگا کر دیکھا۔ سفید رنگ میں میرے چہرے کا رنگ مزید کالا لگ رہا تھا۔ میں نے وہ لباس واپس اسی طرح سے رکھ دیا اور ایک ہلکے نیلے رنگ کا لباس نکال لیا۔ اس رنگ میں میرے چہرے کا رنگ کچھ حد تک ٹھیک لگ رہا تھا۔ میں شام کے لیے تیار ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شام بھی آ گئی اور گھر میں مہمان آ گئے۔ آج امی نے مہمانوں کے لیے بہت کچھ بنایا تھا، کیونکہ امی کو یقین تھا کہ آج میری بات ضرور طے ہو جائے۔ کچھ دیر بعد میں مہمانوں کے سامنے چائے لے کر گئی، مگر سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان مہمان عورتوں نے ایک بار بھی مجھے دیکھ کر حیرانی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ تو جیسے میری رنگت سے اور بدصورتی سے اچھے سے واقف ہو کر آئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر نہ ہی ان عورتوں کے چہرے کے زاویے بدلے اور نہ ہی ان عورتوں نے کسی قسم کی کوئی بات کی۔ میں ان کے سامنے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی، کیونکہ کسی کو سر اٹھا کر دیکھنے کی مجھ میں ہمت بالکل بھی نہیں تھی۔ جب ہی میں بیٹھی بس ٹکر ٹکر زمین کو گھورے جا رہی تھی، کیونکہ اگر اس وقت میں سر اٹھا کر کسی کو دیکھ لیتی تو سامنے والے کی آنکھوں میں خود کے لیے ناگواری صاف محسوس کرتی تھی۔ جب بھی میں سر جھکائے بیٹھی رہی کہ جانے مجھے ان لوگوں کی آنکھوں میں بھی ناگواری دیکھنے کو نہ مل جائے، مگر وہ عورتیں میرے ساتھ بہت اچھے رویے سے بات کر رہی تھیں، بلکہ ہنس ہنس کر مجھ سے بات کر رہی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ان عورتوں کو میری بدصورتی کیوں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ وہ تو مجھے بھی عام انسانوں کی طرح سمجھ رہی تھیں۔ میں بس ہمنک بنی ان عورتوں کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے ان عورتوں کی شیریں زبان کا اصل مطلب سمجھ آ گیا، جب ان میں سے ایک عورت نے امی سے یہ پوچھا کہ وہ کس علاقے میں فلیٹ خرید کر دیں گے۔ اس وقت مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ ان عورتوں کو مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ عورتیں تو وہاں اس فلیٹ اور گاڑی کے لیے موجود تھیں جو میرے ذریعے ان عورتوں کو ملنا ہے۔ بے وقتی کے احساس سے میری آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگیں، مگر خود پر ضبط کیے میں وہیں بیٹھی رہی۔ یوں میرا رشتہ طے ہو گیا، مگر میری قیمت لگا کر ہوا۔ میرا رشتہ طے ہوا تو گھر میں سبھی لوگ بے حد خوش تھے، خاص کر امی اور ابو تو بے حد خوش تھے، اور میری شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی تھی۔ مگر شادی کی تاریخ 3 مہینے بعد کی رکھی گئی، وہ بھی لڑکے والوں کے کہنے پر۔ مگر ابو تو چاہتے تھے کہ میری شادی جلدی ہو جائے، مگر جو فلیٹ وہ خرید رہے تھے وہ ہاتھ میں آنے میں ابھی 3 مہینے تھے۔ جب یہ بات لڑکے والوں کو پتہ چلی تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جب فلیٹ ہاتھ میں آئے گا اس کے بعد ہی شادی ہوگی۔ یوں میری شادی 3 مہینے بعد کی رکھ دی گئی تھی۔ میں خوش تھی کہ اب میں بھی اپنے گھر کی ہو جاؤں گی، اور میری دونوں بہنیں جو میری وجہ سے اب تک گھر میں بیٹھی تھیں وہ بھی اپنے گھر کی ہو جائیں۔ میری بات طے ہوتے ہی امی نے ان دونوں کی بات بھی طے کر دی، کیونکہ ان دونوں کے لیے کئی رشتے آئے ہوئے تھے۔ امی بس اسی انتظار میں تھی کہ پہلے میری بات طے ہو جائے، اور اب ان کا یہ انتظار بھی ختم ہو گیا تھا۔ میرے سسرال والے مہینے میں 2-3 بار ہمارے گھر ضرور آتے تھے۔ امی ان کی بہت شاندار دعوت کرتی تھیں، ان کے لیے طرح طرح کے کھانے بناتی تھیں اور ان کے سامنے بچھی جاتی تھیں۔ مجھے امی کو اس طرح سے دیکھ کر دکھ ہوتا تھا، اور میں سوچتی تھی کہ انہیں میرے لیے کیا کچھ کرنا پڑ رہا تھا، مگر وہ خوشی خوشی یہ سب کر رہی تھیں۔ مگر اگلے ہی لمحے میرے اندر کی تلخی باہر آ جایا کرتی تھی، اور میں سوچنے لگ جاتی تھی کہ وہ یہ سب مجھے اپنے سر سے ہٹانے کے لیے کر رہی ہیں۔
وہ چاہتی ہے کہ میں جلد از جلد اس گھر سے چلی جاؤں تاکہ وہ سکون سے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ تنہا رہتے رہتے میرے اندر تلخی بڑھ چکی تھی، یہاں تک کہ کوئی میرے لیے اچھا بھی کر رہا ہوتا تو میں اسے بھی اپنی نسوں سے دیکھتی تھی اور اس میں سے کوئی نہ کوئی مطلب نکال ہی لیا کرتی تھی، کیونکہ میرے نزدیک کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس قابل ہی نہیں تھی کہ کوئی مجھ سے پیار کر سکے۔ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت میرا رشتہ تھا جو فلیٹ اور گاڑی کے لالچ میں طے کیا گیا تھا۔ ایک دن میری چھوٹی بہن نے مجھے لڑکے کی تصویر دکھائی جس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ اس لڑکے کی تصویر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ اس قدر خوبصورت لڑکا مجھ سے شادی کے لیے کیسے حامی بھر سکتا ہے۔ میری چھوٹی بہن اس لڑکے کا نام لے کر مجھے چھیڑ رہی تھی، مگر مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں اس وقت گہری سوچ میں غرق تھی اور سوچ رہی تھی کہ میرے لیے یہ لڑکا خرید لیا گیا ہے، ورنہ مجھ جیسی لڑکی سے کوئی بھی شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ جیسے جیسے دن قریب آتے جا رہے تھے، میرے سسرال والوں کی مانگیں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ شادی میں 1 مہینہ رہ گیا تھا اور میرے سسرال والوں نے جہیز کی ایک لمبی لسٹ بھیج دی تھی۔ سارے گھر والے وہ لسٹ دیکھ کر حیران تھے۔ اس میں ایسی ایسی چیزوں کی مانگ کی گئی تھی جو شاید ان لوگوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ابو تو یہ لسٹ دیکھ کر خاموش سے ہو گئے تھے، مگر اللہ نے ہمیں بہت دیا تھا اور ہم لوگ کھاتے پیتے لوگ تھے، تو ابو مجھے یہ سب کچھ دے سکتے تھے۔ مگر ان لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کن لالچی لوگوں میں دے رہے تھے۔ امی ابو پر زور دے رہی تھی کہ وہ جلد از جلد یہ ساری چیزیں خرید لیں، مگر اب مجھے صحیح معنوں میں پریشانی ہو رہی تھی کہ میں کیسے اس گھر میں گزارا کر سکوں گی۔ مگر امی تو میری شادی کروانے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے اس لسٹ میں شامل ہر چیز چند ہی دنوں میں خرید لی تھی۔ ہمارے پورے گھر میں میرے جہیز کے سامان کا انبار لگا ہوا تھا۔ میں ایک ساتھ اپنی 3 بہنوں جتنا جہیز لے کر جانے والی تھی، اور یہ سب صرف اس وجہ سے تھا کہ میری شکل و صورت ایسی تھی کہ لوگ جہیز دیکھ کر ہی مجھ سے شادی کر رہے تھے، ورنہ میں شاید ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھے بیٹھے کماری رہ جاتی اور کوئی بھی مجھے بیانے تک نہ آتا۔ میری شادی میں 15 دن رہ گئے تھے۔ شادی کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، یہاں تک کہ میرے بارات کا جوڑا تک آ چکا تھا۔ وہ گہرے سرخ رنگ کا تھا۔ میں نے حیرت سے اس سرخ رنگ کو دیکھا تھا۔ میری برسوں کی تمنا پوری ہونے جا رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ گہرا رنگ پہننے کی میری یہ خواہش ایسے پوری ہوگی۔ اب میں بھی دل ہی دل میں خوش ہونے لگی تھی۔ اپنی شادی کی خوشی ہر لڑکی کو ہوتی ہے، ایسے ہی میرے اندر بھی عام لڑکیوں جیسا دل تھا جو شادی کے نام پر دھڑکنے لگا تھا۔ آخر کار میری بارات کا دن بھی آ گیا۔ میں دلہن بن کر تیار ہوئی۔ آج سبھی کہہ رہے تھے کہ مجھ پر روپ آیا ہے، مگر جب میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو میرا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ گہرا رنگ مجھ پر اس قدر برا لگے گا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے خود کو دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس بھری اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ میں نے اپنے چہرے پر گھونگھٹ مزید آگے کر لیا تھا تاکہ کوئی بھی واضح طور پر میرا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ بارات آنے والی تھی۔ پورے گھر میں گہما گہمی مچی تھی، مگر انتظار طویل ہی ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ کافی وقت گزر گیا مگر بارات کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ابو نے فون کر کے معلوم کرنا چاہا، مگر وہاں سے کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اب تو سب کو ہی تشویش ہونے لگی تھی کہ ایسا کیا ہوا؟ رات گزرتی جا رہی تھی، اب تو مہمان بھی کوفت کا شکار ہونے لگے تھے۔ اتنے میں اطلاع آئی کہ میری بارات نہیں آ رہی ہے، کیونکہ دلہا کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر ابو تو دل تھام کر بیٹھ گئے اور امی رونے لگیں۔ میرے سارے بہن بھائی بھی پریشان کھڑے تھے اور مجھ پر تو جیسے سکتہ ہی طاری ہو گیا تھا۔ میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ کیا کوئی اس قدر بد نصیب بھی ہو سکتا ہے۔ آخر کار لڑکے والوں نے فون کر کے ابو سے معذرت کر لی کہ وہ لوگ بارات نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری تھی۔ میں پوری رات اپنے کمرے میں بیٹھی بری طرح سے روتی رہی تھی۔ بعد میں اس حقیقت کا پتہ چلا تھا کہ لڑکے کے گھر والے فلیٹ اور گاڑی کی لالچ میں اس کی شادی زبردستی میرے ساتھ کر رہے تھے۔ وہ لڑکا بالکل بھی راضی نہیں تھا، جب ہی وہ شادی والے دن گھر سے چلا گیا تھا تاکہ اسے مجھ سے شادی نہیں کرنی پڑے۔ اس حقیقت کے بعد میں تو جیسے اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔
میں خود سے ہی نفرت کرنے لگی تھی۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ اپنی ماں سے شکایت تھی، جنہوں نے فلیٹ اور گاڑی کا لالچ دے کر میرے لیے لڑکا خریدنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے یہی بات دن رات کھاتی رہتی کہ اگر میں بدصورت نہ ہوتی تو وہ لڑکا مجھ سے شادی کر لیتا اور مجھے یوں ذلت اور تضحیک کا نشانہ نہیں بننا پڑتا۔ میں اس واقعے کے بعد مزید اپنے خول میں بند ہو گئی۔ اب مجھے خود سے جڑے رشتوں کے ساتھ ساتھ خود سے بھی نفرت ہونے لگی تھی، یہاں تک کہ میں نے کمرے سے نکلنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا اور کھانا پینا بھی ترک کر دیا۔ مجھے دن رات یہی غم ستاتا رہتا کہ میں معاشرے میں کس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی ہوں۔ اب ہر کوئی مجھے رحم بھری نظروں سے دیکھے گا۔ میرے دامن پر داغ لگ چکا تھا۔ میرے دن رات تنہائی میں اور صدمے میں بسر ہونے لگے تھے۔ میرے ماں باپ میری حالت دیکھ دیکھ کر کڑتے رہتے تھے، مگر ان دونوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میری دونوں چھوٹی بہنوں کے رشتے طے ہو چکے تھے۔ اب ان کے سسرال والے ان کی شادی کی مانگ کر رہے تھے۔ امی ابو کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی شادی کی تاریخ رکھنی پڑی تھی۔ امی تو ہرگز بھی یہ نہیں چاہتی تھیں کہ میری دونوں چھوٹی بہنوں کی شادی مجھ سے پہلے ہو۔ قسمت نے ایسا کھیل کھیلا کہ میں دلہن بن کر بھی کنواری رہ گئی۔ میری دونوں چھوٹی بہنوں کی شادی ہو گئی اور وہ بھی اپنے اپنے گھر کی ہو گئیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے سارے بہن بھائی اپنی زندگی میں سیٹ ہو گئے اور ان سب کی شادیاں ہو گئیں۔ جب سے میری شادی ٹوٹی، اس کے بعد سے میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا اور میں گھر ہی بیٹھی رہ گئی۔ یوں کافی عرصہ گزر گیا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب میری شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ میں نے خود کو مگن کر لیا اور ایک جگہ نوکری کرنے لگی۔ میں اپنی زندگی میں خوش تھی، مگر اچانک ہی ایک دن مجھے امی نے بتایا کہ وہ لوگ میرا رشتہ طے کر رہے ہیں۔ اس اچانک افتاد پر مجھے بے حد حیرت ہوئی، کیونکہ بہت سا وقت گزر چکا تھا۔ مجھے تو کوئی دیکھنے بھی نہیں آیا تھا، پھر میرا رشتہ کیسے طے ہو سکتا؟ میں نے تلخ لہجے میں امی سے پوچھا کہ کیا اس بار بھی فلیٹ اور گاڑی کا لالچ دے کر کوئی لڑکا خریدا ہے؟ امی میرے طنز کا مطلب بہت اچھے سے سمجھ سکتی تھیں، مگر اس وقت انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا اور خاموش رہیں، کیونکہ وہ میرا درد بھی بہت اچھے سے جانتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، لڑکا تمہارے ابو کی فیکٹری میں کام کرتا ہے، وہ تم سے شادی کرنے پر راضی ہے، مگر ابھی تک میرے اندر کی کڑواہٹ ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ پھر ابو نے اسے کوئی لالچ دیا ہوگا، جبھی وہ مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو گیا ہے۔ میری بات سن کر امی نے ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کی اور مجھ سے کہا کہ اس بات پر زیادہ غور مت کرو، میں تمہیں صرف یہ بتانے آئی تھی کہ ہم تمہارا رشتہ کر رہے ہیں اور جلد ہی تمہاری شادی کی تاریخ رکھ دی جائے گی۔ یہ کہہ کر امی میرے کمرے سے جانے لگیں۔ میں نے امی کو جانے سے روکا اور ان سے کہا کہ میں بس ایک شرط پر یہ شادی کروں گی۔ آپ لوگ شادی میں زیادہ لوگوں کو نہیں بلائیں گے؟ میری بات سن کر امی نے حیرانی سے میری جانب دیکھا۔ انہیں میری بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں نہیں بلائیں، تو میں نے ان سے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس بار بھی میری بارات نہ آئے۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ سے اپنے لیپ ٹاپ پر جھک گئی۔ امی کچھ دیر کھڑی تعصب سے مجھے دیکھتی رہیں، پھر کمرے سے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ کھڑی تھیں اور یکدم ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ایک بار بھی آگے بڑھ کر مجھے گلے سے نہیں لگایا تھا اور نہ ہی مجھے تسلی دی تھی۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنی امی کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑوں، انہیں ہر ایک کی شکایت کروں کہ جس نے میرا دل دکھایا تھا، مگر ہم دونوں کے درمیان اتنے فاصلے تھے کہ میں کبھی بھی اپنی اس خواہش کو پورا نہیں کر سکی، کبھی اپنی ماں کے گلے سے لگ کر اپنے دل کا حال نہیں کہہ سکی، اور نہ ہی کبھی امی نے کوشش کی تھی کہ وہ مجھے گلے سے لگائیں، مجھ سے پیار کریں۔ میں ہمیشہ ہی ان کے پیار و محبت کے لیے ترستی آئی تھی۔ ابو نے اپنی فیکٹری میں جاب کرنے والے خوبصورت نوجوان سے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور میں ابو کے اس فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ ایک بار پھر سے پیسے کے زور پر میرے لیے لڑکا خریدا گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ابو کی فیکٹری میں کام کرنے والا لازمی کوئی غریب ملازم ہی ہوگا جسے پیسے کی چمک دمک دکھا کر ابو نے اپنی جانب راغب کیا ہے، اور وہ بھی پیسے سے مجبور ہو کر مجھ جیسی لڑکی سے شادی کرنے پر رضامند ہو گیا ہوگا۔ اس وقت میں خود ترسی کی انتہا پر تھی، کوئی بھی میرے دل کا درد نہیں سمجھ سکتا تھا۔
یہاں تک کہ میرے خود کے ماں باپ بھی میرا درد نہیں سمجھ سکتے تھے۔ وہ بس مجھے اپنے سر سے ٹالنا چاہتے تھے۔ وہ لوگ مجھے بوجھ سمجھتے تھے۔ اتنے سالوں تک میں اپنے گھر والوں کے خلاف اپنے دل میں بدگمانیاں پالتی آئی تھی۔ اوپر سے جب سے میری شادی ٹوٹی تھی میں بالکل ہی پاگل سی ہو گئی تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر بے انتہا روئی تھی، مگر کوئی بھی مجھے چپ کروانے نہیں آیا تھا۔ میں نے اسی آس پر اپنے کمرے کا دروازہ کھلا رکھا تھا کہ کوئی تو مجھے تسلی دینے کے لیے آئے گا، کوئی تو میرے لیے 2 لفظ دلاسے کے بولے گا، مگر کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا تھا۔ سب کو ایسا لگتا تھا کہ میں اس قدر مضبوط ہوں کہ اس بات کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے، جبکہ سبھی اس بات سے انجان تھے کہ میں اپنے کمرے میں کس طرح سے ٹوٹ کر بکھر رہی ہوں۔ کوئی بھی میرے ٹوٹے ہوئے وجود کے ذرات سمیٹنے کو نہیں آیا تھا، سب نے ہی مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اس بات نے مجھے مزید سب سے بدگمان کر دیا تھا۔ ابو نے جلد ہی میری شادی کی تاریخ رکھ دی۔ جس دن بارات آئی تھی میں صبح سے ہی اپنا دل تھامے بیٹھی تھی۔ آخری وقت تک مجھے یقین نہیں تھا کہ میری بارات آئے گی۔ اس بار میں نے سرخ رنگ کا جوڑا نہیں پہنا تھا۔ آج کے دن کے لیے میں نے سفید رنگ کا انتخاب کیا تھا۔ میری شادی ہو گئی۔ ابو نے مجھے رخصت نہ کیا بلکہ میرے شوہر کو گھر داماد رکھ لیا۔ اس بات سے میں بے حد سکون سے تھی کہ مجھے اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جانا پڑا ہے۔ شادی کی رات میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ مجھے لگا کہ میرے سارے دکھ درد اب ختم ہونے والے ہیں، مگر ابھی شادی کو 2 دن ہی گزرے تھے۔ میرا شوہر رات کو گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ اگر میں اس سے پوچھتی کہ وہ رات تک کہاں تھے تو وہ مجھے یہی کہتا کہ فیکٹری میں کام بہت زیادہ ہے اور وہ وہیں پر مصروف ہے، اور میں اس کی بات سن کر خاموش ہو جاتی تھی کیونکہ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میری بھابھی اکثر مجھے سمجھاتی تھی کہ یوں شوہر کو اتنی ڈھیل دینا ٹھیک نہیں ہے، اور میں ان کی بات سن کر سر جھکا کر رہ جاتی تھی۔ میں نے صفائی دینے کی کوشش کرتی کہ وہ فیکٹری میں مصروف ہیں، مگر بھابھی میری بات سن کر میرا مذاق اڑاتی تھیں اور کہتی تھیں کہ نئی نویلی دلہن کو ایسے چھوڑنا ٹھیک ہے کیا؟ اور میں بس ان کی شکل دیکھ کر رہ جاتی۔ دراصل بھابھی سے میرا اس گھر میں رہنا بالکل بھی برداشت نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں شادی کے بعد یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں تاکہ وہ سارے گھر پر آرام سے قبضہ کر سکیں، مگر ابھی تک ان کی یہ مراد پوری نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات میں اکیلی تھی۔ میرے شوہر کچھ دیر پہلے ہی کمرے سے نکلے تھے۔ وہ مجھے یہ کہہ گئے تھے کہ آج بھی انہیں دیر ہو جائے گی۔ میں نے سوچا کہ اپنی بھابھی کے کمرے میں جا کر ان کے بیٹے کے ساتھ تھوڑا کھیل لوں تو میرا دل بہل جائے گا۔ یہی سوچ کر میں بھابھی کے کمرے کی جانب گئی، مگر وہاں سے مجھے باتیں کرنے کی اور ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ آوازیں تو میرے شوہر کی تھیں۔ میں نے سوچا کہ یہ ابھی تک فیکٹری نہیں گئے ہیں۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو دیکھا شوہر اور میری بھابھی ایک دوسرے سے ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ مجھے دیکھ کر میرا شوہر کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں بس جا ہی رہا تھا۔ کچھ دیر بھابھی سے بات کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ بھابھی بھی مجھے دیکھ کر بالکل خاموش تھیں، جیسے انہیں میری یہاں موجودگی کی امید نہیں تھی۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر چلی جاؤں، مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میرے شوہر کے پاس کوئی گھر نہیں تھا۔ وہ دوسری شہر سے یہاں محنت مزدوری کرنے آیا تھا۔ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے ابو نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا اور اسے اپنی فیکٹری میں نوکری دی تھی، تبھی وہ میرے ابو کی اتنی قدر کرتا تھا۔ ابو نے اس سے بس ایک بار مجھ سے شادی کی درخواست کی تھی اور بلا چوں چرا اس بات پر راضی ہو گیا تھا۔ اگلے دن میں نے ابو سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اس فلیٹ میں منتقل ہونے کا سوچا جو ابو نے میرے لیے خرید کر رکھا تھا۔ جب میں نے ابو سے یہ بات کی تو ابو نے مجھے یہاں روکنے کی بہت کوشش کی، مگر میں فیصلہ کر چکی تھی اور اپنے فیصلے سے ہٹنے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں تھی۔ پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ اسی فلیٹ میں شفٹ ہو گئی۔ پہل تو میرے اور میرے شوہر کے درمیان بہت دوریاں رہیں۔ میں بہت اچھے سے سمجھ سکتی تھی کہ ایسے بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی خوبصورت ہم سفر چاہیے ہوگی، مگر وہ مجھ سے کچھ بولتا نہیں تھا۔ وہ میرا خیال رکھنے کی بھی پوری کوشش کرتا تھا۔ اب اس کے راتوں کو بھی گھر سے باہر رہنا چھوڑ دیا تھا، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ میں نے اپنی خدمت سے اپنے شوہر کے دل میں گھر کر لیا۔ اپنے شوہر کے گھر آنے سے پہلے میں روز ہی اس کے لیے تیار ہوتی تھی، اس کی پسند کا کھانا بنا کر رکھتی تھی۔ یوں وہ بھی میری جانب مائل ہو گیا۔
اور اس نے مجھے دل سے قبول کر لیا۔ پہلے جو زبردستی یہ رشتہ نبھا رہا تھا، اب وہ یہ رشتہ دل سے نبھانے لگا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی۔ میری زندگی بہت خوبصورت ہو چکی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی میرا بہت پیارا سا بیٹا ہو گیا۔ وہ بالکل اپنے باپ پر گیا تھا۔ میں اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ شادی کے دوسرے سال مجھے بیٹی ہوئی۔ جب میں نے اپنی بیٹی کی شکل دیکھی تو کچھ وقت کے لیے میں دنگ رہ گئی۔ وہ ہو بہو میرے جیسی تھی، وہی نئے نقش، وہی پکا رنگ۔ کافی پل تو میں اس سے نظریں ہٹا ہی نہیں سکی۔ پھر میں نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور ساتھ ہی یہ عہد بھی کیا تھا کہ میں اسے اپنے جیسا بالکل بھی نہیں بننے دوں گی، اسے خود ترسی کا شکار کبھی نہیں ہونے دوں گی اور اس سے بے حد محبت کروں گی۔ اسے گلے سے لگائے ہوئے میں نے خود سے بہت سارے عہد کیے تھے۔ میری آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں، مگر اب مجھے اپنی بیٹی کو اس معاشرے کی نظروں سے بچانا تھا اور اسے ایک مضبوط انسان بنانا تھا، کیونکہ جیسی زندگی میں نے گزاری تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی بھی ایسی ہی زندگی گزارے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔